السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہیں۔ گواہی دی جاتی اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ اپنی شان اقدس میں یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور اس بات کی بھی گواہی دی جاتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں۔ ایسے رسول کے تمام رسولوں کے سردار، امام الانبیاء و امام الملائکہ۔ بعد حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ہم تمام کو بہترین صحت عافیت کے ساتھ یہ نیک توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے گھر میں اس کی عبادت کے نیت سے حاضر ہو سکیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑے پیار سے، محبت سے سمجھاتا ہے قرآن پاک۔ سارے بندوں کو وہ سمجھانے کے انداز میں اتنا پیار چھلکتا ہے، اتنی محبت چھلکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ہر بندہ جنتی ہو جائے، جہنم سے چھٹکارا پا جائے۔ اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں، حالانکہ ان کی ذات مقدس بے نیاز ہے۔ ہماری جنت پہ جانے سے ان کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، نہ ہم جہنم میں جلنے سے ان کا کوئی نقصان ہونے والا ہے۔ وہ تو عظیم الشان شہنشاہ ہیں، پاک پروردگار عالم، شہنشاہ حقیقی، بادشاہ حقیقی، تمام چیزوں کے اوپر برتر، سب سے اعلیٰ۔ انہوں نے ہی پیدا کیا ہے ہر چیز کو، ذرے ذرے پر حکمران پاک پروردگار عالم۔ نہ ہمارے جنت میں جانے سے ان کو کوئی غرض ہے، نہ جہنم میں جانے سے ان کو غرض ہے، نہ ان کا کوئی فائدہ ہے، نہ ان کا نقصان ہے۔ فائدہ اور نقصان صرف اور صرف بندوں کا ہے، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں، جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ ایمان والا ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایمان والا ہونا شرط ہے۔ ایمان والا ہے تو جنت میں جائے گا، نہیں تو نہیں جائے گا۔ ایمان اگر نہیں ہے، صبح سے شام تک کتنے بھی نیکیاں کر لو، کیا بھی کر لو، کدھر بھی کر لو، وہ جنتی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان نہیں ہے اس کے بعد۔ ایمان کے بغیر جنت نہیں، ایمان کا ہونا، جنت میں جانا ضروری ہے۔ ایمان والا جنت میں جائے گا، چاہے گنہگار ہوگا، پھر بھی آخری ٹھکانہ وہ جنت میں جائے گا۔ اگر ایمان نہیں لایا ہے کوئی تو وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ، یعنی کہ تفصیل ایسی کہ ایمان والا جنت میں جائے گا، دیر سویر جائے گا، مگر جائے گا۔ ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر کسی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے دل سے، وہ ایمان والا۔
اور وہ جنت میں جائے گا، ضرور جائے گا، اپنی سزا بھگتنے کے بعد جائے گا۔ تو وہ سزا کیا ہے؟ کیا کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی جیل خانے کی طرح وہ جیل خانہ ہے کہ یہاں پہ 3 ٹائم کھانے کو مل جاتا ہے خوب؟ تھوڑے کام چور حضرات ہوتے ہیں، تھوڑے کام چور قسم کے حضرات ہوتے ہیں، وہ ہونا بول کے جیل میں جاتے ہیں، اخباروں میں آتا ہے، ٹی وی پہ آتا ہے، نیوزیں میں آتا ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے سن کر۔ جو اپنے سے بچھڑ جاتا ہے انسان جیل میں جانے کو بھی جو ترجیح دیتا ہے، بول رہا ہے وہ کیا ہونے کا ہے رے بھائی، تیرے کو مارا تو میں جیل میں جاتا ہوں، خوب مست کھانے کو ملتا ہوا رہا جیل میں۔ یہ کام چور غلیظ قسم کے، پلید قسم کے، شیطانی صفت جن کے اوپر غالب آ چکی ہے، ایسے لوگ جو ہے ایسا بھی کرتے ہیں، ایسا بھی سوچتے ہیں کہ کیا کرنے کا ہے، جیل میں چل جاتا ہوں، آرام سے 3 ٹائم کھانے کو ملتا بولا اچھی طریقے سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ جیل وہ نہیں ہے، وہ سزا ویسی نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس عنایتیں، اللہ کے پاس رحمتیں بھی ایسی بڑی کہ کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتی کچھ بھی چاہے گا مل جائے گا، اس کو جانے کی ضرورت نہیں، اس کو اپنے مقام سے ہلنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بیٹھا ہوا ہے، جی چاہ رہا ہے کہ میں انگور کھاؤں، انگور آ جائیں گے سامنے سے۔ جی چاہتا ہے اس کا کہ میں کوئی بھی نعمت کھاؤں تو اس کے سامنے آ جائے گی، اس کو جانے کی ضرورت نہیں، نہ کوئی گندگی، نہ کچھ نہیں، کیا نہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان کچھ بھی کھائے گا، جتنا اچھا کھائے گا اتنی غلاظت نکالے گا پیٹ سے، یاد رکھیں، جتنا اچھا کھائے گا اتنا بدبودار غلاظت نکالے گا انسان دنیا کے اندر۔ جنت میں غلاظت کا نام نہیں ہے، وہاں جتنا بھی کھاؤ صرف پسینہ نکلے گا، وہ بھی خوشبودار پسینہ نکلے گا، بس اسی میں ہضم ہو جائے گا، خالی کھاتے رہو، خالی کھاتے رہو، خالی کھاتے رہو۔ ہر وہ نعمت ملے گی، ہر وہ نعمت ملے گی جس کا تصور کوئی انسان نہیں کر سکتا، ویسی ہر نعمت ملے گی۔ اس کے برعکس جہنم، دوزخ، وہاں کا عذاب کتنا بڑا سخت ہے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزخ کے اندر جلنے والا پکار اٹھے گا، چیخ مارے گا، یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کو کچھ دو۔ تو ان کو سامنے زقوم کا پھل پیش کیا جائے گا۔ بھوک کے مارے انسان دنیا میں بھی کیسا کھا جاتا ہے، خم کھا جاتا ہے، ویسی طریقے سے وہ بھی جو ہے ڈال لے گا منہ میں، وہ کانٹے دار پھل ہوگا، زقوم کا پھل۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دے کر بتائی ہے دنیا کے اندر۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ایک دھتورے کا پھل ہوتا ہے، دیکھا ہے آپ نے، دھتورے کا پھل ہوتا ہے، پورے کانٹے لگے ہوئے رہتے، حالانکہ اس کو کانٹے نرم کانٹے رہتے، آپ پکڑ بھی لیے تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا، مگر وہ شکل کا رہیں گا، مگر کانٹے دار رہیں گا۔ سرکار نے یہ بھی بتایا کہ یہ زخم کا پھل ایسا ہوگا۔ بھوک کے مار کو وہ انسان جب پیٹ میں ڈالنے کے لیے وہ ڈالے گا تو وہ جا کے بیچ حلق پہ اٹک جائے گا، نہ حلق سے نیچے اترے گا نہ واپس آئے گا، پریشان ہو جائے گا، یا اللہ میں پریشان ہوں، حالت میری خراب ہے، مجھے پینے کے لیے کچھ دے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کھولتا ہوا پانی لائیں گے۔ کہ دنیا بھی کھولتا ہوا پانی کو تصور کر لو آپ، کہ کوئی کھولتا ہوا پانی اگر پلا دے کسی کو تو کیا حال ہوگا، کوئی سوچے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی پینا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب میں جب وہ تشت لایا جائے گا پانی کا تو اس کا چہرہ پگھل کر گر جائے گا، مگر اس کی جو تکلیف ہے اس تکلیف کے لیے اس کو پینا پڑے گا۔ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے کوئی ٹھنڈی چیز دے، اتنی گرم چیز مجھے پی نہیں جاتی ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے ہاں بندے تجھے ٹھنڈی چیز بھی دی جائے گی۔ تو لہذا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوزخ میں جو جلنے والے دوزخی ہوتے ہیں، جو جہنمی ہوتے ہیں، ان کا خون، ان کا پیپ ایک جگہ جا کر جمع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ٹھنڈی پیپ، ٹھنڈا سڑا ہوا پیپ، ٹھنڈا سڑا ہوا خون جو کہ گلا ہوا آتا ہے، اس کو جو ہے فلٹر کر کے ٹھنڈا کر کر اس کے سامنے لا کے جائے گا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی بدبو سے ساری دنیا تباہ ہو جائے۔
ٹھنڈی چیز پینے کی خواہش کرے گا تو سڑی ہوئی گندی پیپ خون اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، تصور کیجئے کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد میں جنت میں تو جاؤں گا، سزا ہونی ہے جائوں گا۔ ارے ایک دن کی سزا کیا، ایک چند منٹوں کی سزا کے تعلق سے غور کر کے دیکھیے میرے محترم بھائیو، کیا کوئی جھیلے گا؟ بغیر کھائے کے رہے گا، بغیر پیے کے رہے گا، اور یہ دنیاوی دن الگ، آخرت کے دن الگ میرے بھائی۔ میرے محترم بھائی، یہ جو دنیا کا دن ہے یہ الگ ہے، آخرت کا دن الگ ہے۔ حقیقت میں 1000 سال کا ایک دن ہوگا یہ دنیا میں۔ کتنے دنیا میں ہم جو گزارتے ہیں نا، 1000 سال کا ایک دن ہوگا آخرت کا دن میرے بھائی۔ کوئی غور نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی وسعت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا ہے تو دار الجزا، یہ دار العمل کہہ کر بھیجا ہے۔ اور آخری آیت مبارک تک بھی جب قرآن پاک اترا ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان اقدس سے یہی کہا ہے کہ دیکھو دار العمل ہے دنیا، دار العمل ہے، دار العمل ہے، آخرت دار الجزا۔ آخرت دار الجزا یعنی کہ جیسا کیا ویسا پائے گا، یہ آخرت کا معنی ہے۔ دنیا کے اندر جیسا کیا ویسا پائے گا، دنیا میں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی۔ کسی کو جزا دے دے، کسی کو سزا دے دے دنیا کے اندر، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یا جب چاہے سزا دے دے یا جب چاہے جزا دے دے دنیا کے اندر، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ مگر آخرت میں معاملہ اٹل، اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ آخرت میں جو جیسا کرے گا اس کا بدلہ تجھے خبر سے ملنا شروع ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بڑے پیار سے، محبت سے ایمان والے بندوں کو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں مخاطب کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، کہیں تمہیں مال کی محبت اور اولاد کی محبت میرے عبادت سے منہ پھیرنے کے لیے مجبور نہ کر دے، میری عبادت سے تم کو کہیں غافل نہ کر دے، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ کیونکہ دنیا کے اندر ہوتا کیا ہے، یہ دور چیزوں کے واسطے ہوتا ہے، اللہ کو نہیں معلوم۔ اللہ پیدا کرے، انہیں پیدا کرے سوائے ان کو نہیں معلوم ہے ہم کتنے لالچی ہیں، ہم کتنے خطرناک قسم کے ہمارا ذہن ہے، ہمارا دماغ ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ مگر اس کے باوجود دنیا کو دار العمل کیوں رکھا گیا؟ ویسے ہی جنت نہیں ملے گی۔ اللہ نے اپنے کلام میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، اے ایمان والو، ہم نے تمہارے کو جو ہے دنیا کے اندر آزمائشوں میں ڈال کر کے جب آزمائشوں میں تم پورا اتر جاؤ گے تو ان آزمائشوں کے لیے، ان آزمائشوں کے عوض تمہاری جانوں کو، تمہاری مالوں کو ہم نے خرید لیا ہے جنت کی عوض۔ یہ کسوٹی پر تم چلو گے دنیا میں صحیح، پھر سمجھ جاؤ کہ تمہارے لیے آخرت میں جنت کی جنت ہے۔ آخرت دور کی بات ہے، قیامت دور کی بات ہے، خبر ہی کو جنت کی طرح سزا دیا جائے۔ خبر ہماری نظریں الگ ہوتی ہے، ہم دیکھتے کیا ہے، مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے، ہڈیاں ہیں، ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ خبر ہماری نظر سے بھی اور تنگ ہو سکتی ہے، اور وہ خبر ہماری نظر سے زیادہ وسعت والی ہو سکتی ہے، ہمارے تصور سے زیادہ وسعت والی ہو سکتی ہے۔ سرکار پروقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی چیز ہے جو انسان جس کے اندر جاتا ہے اس سے تنگ چیز کوئی نہیں ہے، وہ خبر۔ انسان کے سائز کو دیکھ کر، ماپ کر میرے محترم بھائی وہ گڑھا کھودا جاتا ہے۔ کسی کے گھر میں کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی عورت یا مرد لمبا ہے، موٹا ہے، تو اس کو ذرا بول دیا جاتا ہے خبر والے کو کہ بھائی ذرا میت کے سائز ذرا لمبی ہے، تھوڑا کتنی لمبی ہے بولتا ہوں، اچھی بات ہے، معصوم معلوم ہے میرے کو، بولتا ہوں لمبا رہا تو بھی کتنا ہوتا بولتا ہوں، تھوڑا یعنی کہ سائز کے حساب سے۔ کوئی بھی ہم کیسا بھی رہو، خبر اس کی ہوتی ہے، کفن وہی، دفن کا معاملہ وہی، نماز جنازہ کا معاملہ وہی، سب وہی۔ نہیں میں مالدار ہوں، میں ایسا الگ کرتا ہوں، جا بھائی جا ڈال لے جا، کہیں نہیں بولتے۔
کس کی بھی بادشاہ کا بھی نہیں سنتے. بادشاہ بھی اگر وقت تک ہے تو ہے، انہیں اگر مر گیا تو وہ کفن وہ دفن، ویسی کفن ویسی دفن، ویسی نماز جنازہ جیسے غریب فقیر بھیک مانگنے والے کی ہوتی. آخری ٹھکانہ وہی، کروڑ ہو، اربوں ہو، کھربوں ہو، کیا سے کیا رہو، آخری ٹھکانہ خبر، جا کے لیٹنا ہے. کوئی بولتا میں اے سی لگاتا ہوں خبر میں، بول کے آج تک بولا بادشاہ نہیں بولا، کوئی نہ بول سکتا، اگر بولا تو چلتی بھی نہیں، چل نکل ہو کے مار کے ہٹا دیتے اس کو. اور نہ کام کا، اگر کوئی لگا بھی لیا تو کام کا نہیں، وہ صرف دنیا کے بچڑے، یہ دنیا کے اندر چلنے والی چیزیں ہیں، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا معاملہ، وہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال وہ خبر کا معاملہ ایسا کہ سائنس کو ماپ کر اس کے اندر جو ہے ڈالا جاتا ہے انسان کو. تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جو خبر کا گڑھا ہے جو تم دیکھتے ہو کہ تمہارے سائنس کے برابر ہے، سائنس کے برابر ہے، وہ گڑھا تمہارا اور تنگ بھی ہو سکتا ہے اور کشادہ بھی ہو سکتا ہے. یہ اس کا دار و مدار اعمال کے اوپر. تنگ ایسا یہ بھی بتایا سرکار نے کہ خبر کے اندر جانے کے بعد خبر بدکار کو، بے عملی کرنے والے کو ایسا بھیجتی ہے، ایسا بھیجتی ہے کہ وہ میت کا حال ایسا ہو جاتا ہے. سرکار نے اپنے ہاتھوں سے کر بتایا کہ آپس کی پسلیاں ایک دوسرے میں ایسے ایسے دھس جاتی ہیں، یعنی کہ مل جاتی ہے خبر. وہ خبر اتنی ہے، سو خبر بھی مل جاتی ہے تو انسان ایسے ہو جاتا ہے. انسان ایک پسلیاں دوسرے پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں. سرکار نے کر بتایا. اور یہ بھی بتایا کہ دنیا کے اندر کوئی اگر کسی کا عزیز، کسی کا بھائی مسلمان مر جاتا ہے تو اس کے خبر پر جا کر اس کے پاس اتنی دیر ٹھہرو کم از کم کہ جو ہے اس کو دعائے مغفرت کے لیے، اس کے لیے ٹھہرو، کم از کم تم اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، شاید تمہاری دعائے مغفرت اس کے کام آ جائے. کوئی رشتہ دار کی دعائے مغفرت اس کے لیے کام آ جائے. دعائے مغفرت رکھی گئی ہے ہمارے پاس، یہ بھی ایک چانس ہے ایمان والوں کے. اب ظاہر سی بات ہے پیچھے پیسوں کو چھوڑ کے جاتا کہ کیا ہے انسان، پیسوں کو چھوڑ کے جانا ہے کہ اس کے لیے دعا کرنا ہے. اکثر حضرات قبرستان میں بھی اگر گئے تو ہو سکتا برا مان جائیں گے، ان کی بھی آ کر رہتے کئی لوگ رشتہ داروں میں بھی، اور غیروں کی بات الگ بول رہا ہوں، رشتہ داروں کے اندر بھی کئی لوگ وہی میت کا معاملہ ہے، مر گیا بیچارہ، چلو گیا، دھرتی کا بوجھ گیا، اس کے دل میں اس کے دل کی کیفیت سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا. تو مرنے سے پہلے ہم ایسے کام کرنا ہے کہ لوگوں ہم کو مرنے کے بعد دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، بس دعاؤں میں نہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ہمارے لیے دعائیں مغفرت خود بخود اس کے دل سے نکل جائے، ویسے حالات ہم دنیا کے اندر بنا کر جانا ہے. بہرحال سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نیک بندہ جب خبر کے اندر جاتا ہے تو اتنا جو سائنس کا گڑھا ہے، اس کا سائنس کا گڑھا جو ہے تا حد نظر وسیع کر دیا جاتا ہے. تا حد نظر سمجھتے ہیں آپ کہ انسان کی نظر کہاں تک جاتی ہے، اتنا کشادہ کر دیا جاتا ہے، اتنا خبر کو کھول دیا جاتا ہے، آگے سے پیچھے سے چوڑان سے. تصور نہیں کر سکتے ہم اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی برکتوں کا، اللہ کی عنایتوں کا. میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑے قدرت والے ہیں. وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، جیسا چاہے کر سکتے ہیں، جب چاہے کر سکتے ہیں. تو یہ ان کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، کیونکہ دنیا کے اندر یہ دو چیزیں ہی ہیں جن کے اندر منہمک ہو کر انسان اللہ کے ذکر سے، اللہ کے عبادت سے دور ہوتا جاتا ہے. وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ مال کی محبت، اولاد کی محبت. مال کماتا اولاد کے واسطے، اولاد کو جو ہے خوش کرنے کے لیے مال کمانا. مال کمانا جائز ناجائز نہیں، پھر ایسا منہمک نہیں ہو جانا، ایسا اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو مشغول نہ کر دینا کہ آپ جو ہے اللہ کی عبادت سے ہی دور ہو گئے، اللہ کی عبادت سے ہی دور ہو گئے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیے. ایسا نہیں ہونا. تو اس کی جو تفسیر ہوتی ہے، یہ جو قرآن پاک کی آیت، یہ آیت مبارک جو ہے آج کے خطبے میں درج ہے بھائی. پھر میں یہ بھی کہہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، میں جو بھی آیت مبارک رکھ رہا ہوں جمعے کے دن خطبے کی کتاب کے اندر والی آیت رکھ رہا ہوں، جو آج خطبہ پڑھا جائے گا نا ممبر پر بیٹھ کر، یہ
اس خطبے کے اندر یہ آیت مبارک موجود ہے، اسی کی ہے، آپ اس کو کھول کر پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ تو اس کی تفسیر ہے، اس کی تفصیل، اور اس کی تفصیل کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اولاد کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اولاد ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا اصلی سرمایہ، ہمارا بہترین سرمایہ ہے اولاد۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بھائی بڑھاپے کی لاٹھی کب بنتا ہو؟ اسلامی تعلیمات دیے تو بنتا، نہیں تو وہ لاٹھی لے کے ہم کو مار کے ہکال دیتا ہو۔ ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا؟ اکثر جگہوں پہ دکھ رہا، اکثر جگہوں کے پر نظر آ رہا کہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد دھکے دے کر ہکال رہی ہے، اولڈ ایج ہوم میں پہنچا دے رہی ہے۔ کئی تو جو ہے اولڈ ہوم کے ایج کے جو ہے لوگ خود دیکھ کر اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، پتہ کر رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی نہیں ہے اس کا، کہاں سے کی بھٹک کے عورت آ جا رہی، کہاں سے کی بھٹک کے مرد بیچارہ بڈھا آ جا رہا، جو اپنی ساری زندگی اولاد کی خاطر اولاد 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 بول کے لگا۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں پر لچکدار مسئلہ ہے، یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے کہ دین کی تعلیم، دینداری جب اس کے اندر آ جاتی ہے تو ایسا نہیں بھٹکتا، بہت کم بھٹکتا ہے۔ شیطان تو لگا ہوا ہے ہر ایک کے ساتھ، مگر بھٹکتا بھی ہے تو دیندار بہت کم بھٹکتا ہے، دنیا دار زیادہ بھٹکتا ہے۔ علماء دین ارشاد فرماتے ہیں اسی کے معاملے میں، اسی آیت کے جو ہے روشنی میں، کہ اے لوگوں، دنیا کے اندر صرف اولاد 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 کی طرف ہی نہ رہو، بلکہ دنیا کے اندر آزو بازو پڑوسی کی اولاد کو بھی اپنی اولاد سمجھو، اپنے ملنے جلنے والے خاندان، اپنے رشتہ داروں کی اولادوں کو بھی اپنی اولاد کی طرح سمجھو۔ اگر تمہاری اولاد ناخلف نکل بھی جائے تو کسی اور کی اولاد تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر دے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کو جو ہے تمہارے پیارے کر تمہیں جو ہے آگے لے کے چلے جائے، اور تمہاری جو ہے مغفرت کر دی جائے، اور تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نواز دیا جائے۔ دنیا کے اندر کچھ ایسے کام کر جاؤ کہ جو تمہارے آخرت میں فائدہ دینے والے ہیں، تمہاری آخرت کو سنوارنے والے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مقام اپنا ہی خود کا گھر ہوتا ہے۔ یہ بات ہے، حقیقت ہے، اٹل ہے کہ اپنا خود کا گھر پہلا ہوتا ہے، کہ ہمارے خود کی اولاد، ہماری خود کی بیوی بچے، ماں بہن، ہمارے بھائی، چھوٹے بھائی وغیرہ بھائی نے، ان تمام کی تربیت کا ہم خاص خیال رکھیں، ان کی طرف ہم غور و فکر کریں کہ بھائی دنیا میں تعلیم دلاؤ، کتنی دلانا ہے دلاؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، کیا کیا بناؤ۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تم اپنی اولاد کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، نہیں بھائی، یہ بہت کڑوی حقیقت ہے بھائی۔ میں یہ جو سر کے بال، داڑھی کے بال دکھ رہے ہیں نا آپ کو، وہ یہ پورے وائٹ ہو گئے میرے، یہ ایسے نہیں ہوئے، یہ اچھے لوگوں میں بیٹھا ہوا ہوں میں الحمدللہ، پورا تجربے سے بیٹھے ہوئے میں ایک اہم بات بول رہا ہوں کہ میں آپ کو جو ہے بچوں کو حافظ ہی بناؤ، عالم ہی بناؤ نہیں بول رہا ہوں، کم از کم دین کی تمیز سکھاؤ۔ نماز پڑھنا ہے تو کیسا پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے تو کیسا کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے تو کیسا پڑھنا ہے، وہ ایسا، یعنی کہ ان کو دین کی تمیز سکھا دو بس۔ جب ان کو دین کی تمیز سکھا دو گے تو پھر تمہاری آخرت کا سودا ہو گیا، سمجھیے آپ۔ وہ تم کو دعا کرے یا نہ کرے اس سے واسطہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ابا کو اللہ بخشش کرو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں خالی نماز پڑھتے رہا تو اجر ملتا رہتا، انہیں قرآن پڑھتے رہا تو اجر ملتے رہتا، انہیں ذکر کرتے رہا تو اس کو سکھاؤ۔ بچے کو، چھوٹے بچہ جب اپنی زبان سے تتلو پتلو کر رہا ہے، اس کو جب لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کی چاشنی بتاؤ، اللہم صلی علیہ کی محبت بتاؤ، اس کو جو ہے جیسے کیا ہو رہا ہے اکثر گھروں کے اندر میوزک کا معاملہ، گانوں کا معاملہ، ہمارے بچے ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ٹھمکا لگاتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہم بچوں کے سامنے گندی گالیاں دیتے ہیں، وہ گندے گالیاں وہ بچے سیکھ لیتے ہیں۔ چھوٹی عمر میں بچے، ان کو گالی کا مطلب بھی نہیں معلوم ہوتا، وہ گالی سنے، وہ گلی میں مارتے جو ہے ماں کی بہن کی بولے تو اتنا تو بچہ، اتنی بچہ کیا ہے، یہ ماحول کا اثر ہے، ماحول کا اثر۔ اگر واقعی اگر کسی کے گھر میں الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہوتا ہے تو بچہ بچی گھر سے باہر نکلتے ہیں الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی، یہی بولیں گے بچے۔ ماحول، گھر کا ماحول بچوں کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے۔
کسی کے گھر کے اندر بچے اگر باہر ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں تو سمجھو کہ ان کے گھر میں نماز نہیں ہے، ان کے گھر میں قرآن نہیں ہے، ان کے گھر میں ذکر تلاوت نہیں ہے، ان کے گھر میں صرف میوزک کے اوپر تھرکنا ہے، اماں بھی تھرک رہے ہیں، بابا بھی تھرک رہے، لہذا انہیں بھی باہر تھرک رہا۔ ماحول مقناطیسی طبیعت ہوتی ہے بچوں کی، مقناطیس جیسا لوہے کو کھینچ لیتا ہے نا، ویسا اولاد اپنے ماں باپ کے عادات اور اطوار کو کھینچ لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اولاد تو اولاد ہے، گھروں کے اندر اگر کوئی بلی بھی پال لیتے ہیں نا، بلی، انہیں بھی جو ہے گھر والی جب نماز پڑھتی ہے تو انہیں بھی سجدہ کرتی ہے، جانور بھی سجدہ کرتی ہے، یہ تو اولاد ہے اپنی۔ تو بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خبر کی تیاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، یہ بہت اہم آیت، بہت ہی اہم آیت مبارک ہے میرے محترم بھائیو۔ اس کے بعد والی آیت مبارک اور بھی سخت ہے، اس کو پڑھیے، آپ اس کو سمجھیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم تم کو سمجھانے کے لیے لائے ہیں، اور دنیا کے اندر سمجھانے والے پیدا بھی ہوتے رہیں گے، یہ اللہ کا کرم ہے، دنیا میں سمجھانے والے ہوتے رہیں گے۔ کیا ہوتے رہیں گے؟ یہ امام صاحبین، یہ خطیب صاحبین تمہارے سامنے جو ہے اللہ کا فرمان جاری کرتے رہیں گے۔ وہی اللہ کا فرمان ہے، وہی قرآن پاک ہے جو سرکار پر اترا۔ سرکار جو فرمائے صحابہ کو، صحابہ نے فرمایا جو ہے ارشاد فرمایا تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، وہاں سے علماء دین، مشائخ نظام، ائمہ کرام، وہاں سے ہوتے 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 ہمارے جیسے غلاموں کو نہیں آ گیا ہو، ہر بھائی مسلمان کے گھر میں آ گیا ہو، ہر بھائی مسلمان کے گھر میں قرآن پاک موجود۔ وہ قرآن پاک خالی اوپر رکھ دیا نہیں، دکان کے اندر بڑا ٹوکرا لگا لیا 4 فٹ کا آیت الکرسی کا، انہیں یہ سوچ لے رہا کہ جو ہے میرے پاس آیت الکرسی ہے، میرے پاس جو ہے 4 فٹ لگے ہوئے ہیں اور میرے کو جو ہے خیر و برکت ہے، میں حاجی صاحب سے بچ جاتا ہوں۔ نہیں بستا ہی نہیں، تو پڑھا تو بستا، نہیں پڑھا تو نہیں بستا۔ گھر میں قرآن خالی سجا کے رکھا، پڑھتا نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی اس کی رحمت نہیں، کوئی اس کی برکت نہیں۔ دکان کے اندر کوئی بڑے سے بڑا ٹوکرا لگا لیا، یاسین شریف کا لگا لیا، رحمان شریف کا لگا لیا، آیت الکرسی کا لگا لیا، 4 خل کا لگا لیا، درودوں کا لگا لیا، دعاؤں کا لگا لیا، پڑھتا کچھ نہیں، خالی جا کے دیکھ کے بیٹھ جا رہا، پیٹ لگا کے تل لیتے ہوئے میوزک لگا لے کے بیٹھ گیا، اور یہ سوچ رہا دل میں کہ بڑے بڑے ٹوکرے میرے دکان میں لگے ہوئے ہیں، خیر و برکت آئے گی؟ نہیں آئے گی، پڑھنا پڑے گا۔ کم از کم سورہ فاتحہ پڑھ میرے بھائی، کم از کم سورہ فاتحہ پڑھ، پھر دیکھ تیری دکان کیسے چلے گی، پھر دیکھ تیرا کاروبار کیسا چلے گا، پھر دیکھ تیرے رحمتیں برکتیں کیسی ملے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک سے محبت، قرآن پاک کی محبت اپنے دلوں میں بٹھاؤ۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں آپ کے محلے کے اندر، آپ کی اس مسجد میں بیٹھ کر کے آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر اتوار کو اس مسجد کے اندر قرآن پاک کی محفل مقرر ہے، ہر اتوار کو۔ ٹائمنگ بھی کیا؟ ظہر کے بعد یعنی کہ 1:30 بجے دن۔ وہ ٹائم سونے کا تو نہیں ہے، وہ ٹائم ہر ایک کو کھانے کا ہے، وہ ٹائم ہر ایک کو اٹھ جانے کا ہے، جاگ جانے کا ہے، بھوک کے مارے تو اٹھ جائے گا انسان۔ 1:30 بجے کے ٹائم پر نماز ہوتی ہے مسجد کے اندر، آپ کے اس محلے کی مسجد کے اندر ختم یعنی کہ قرآن پاک کی محفل سجتی ہے۔ اس محفل کے اندر میرے محترم بھائیوں، میں دیکھتا ہوں قرآن پاک کی محفل کے اندر جب ادھر نظر پڑتی ہے 2 یا 3 لوگ، ادھر نظر پڑتی ہے تو 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے بچے، ادھر نظر پڑتی ہے تو 2 یا 3 حضرات، یعنی کہ ٹوٹل ملا کر کے چھوٹے بڑے ملا کر کے 10 سے 12 لوگ۔ اور بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ 10 سے 12 لوگ وہ پورا بھی سنیں گے قرآن یا نہیں سنیں گے گارنٹی نہیں، نکل کے بھی چلے جائیں۔ آج ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت تو ہے، کوئی قرآن کو جلا دے رہا، توہین کر دے رہا، انہیں غلیظ ہے، انہیں پلید ہے، خنزیر ہے، خنزیر سے بدتر ہے، وہ بے ایمان ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ ہم ایمان والے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایمان والے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا لگاؤ قرآن سے کتنا ہے؟ ہمارا لگاؤ قرآن پاک سے کتنا ہے؟ ہمارا لگاؤ مسجد سے کتنا ہے؟ ہم مسجد میں کتنی دیر بیٹھنا چاہتے ہیں؟ ہم مسجد کے اندر کیسی عبادت کرنا چاہتے ہیں؟ اطمینان سے کرنا چاہتے ہیں یا بھاگم بھاگ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میرے محترم بھائیوں،
آپ کے سامنے ایک ضروری مسئلہ رکھتا ہوں، وضو خانے کے اندر وضو کرنے کے بعد ایک چھینٹا بھی اس کے پانی کا، وضو کے پانی کا مسجد کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ مسئلہ ہے ایک چھینٹا پانی بھی وہاں سے آگے یہاں پر ٹپکنا نہیں چاہیے مسجد کے اندر۔ اگر ٹپکتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے سب۔ وضو کا پانی بول رہا ہوں، وضو کا پانی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آخر میں آتے ہیں دھنا دھن، پہلے وہ وضو کرتے بھی برابر ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اور دھنا دھن کر کر بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ کبھی کبھار تو کوئی انسان پھسل کے گر بھی جاتا ہے، کبھی کبھار تو کوئی انسان پھسل کے گر بھی جا سکتا ہے۔ بچیے اس سے، بھاگ کر آنے سے منع کیا گیا ہے، بھاگ کر مسجد سے جانے سے بھی جو ہے منع کیا گیا ہے۔ نہ مسجد کو کوئی بھاگ کر آ سکتا ہے، نہ مسجد سے کوئی بھاگ کر جا سکتا ہے۔ یہ اطمینان سے، ادب سے، احترام سے آنے کی جگہ ہے، اور یہاں سے جانا بھی ادب اور احترام کے ساتھ ہے، اپنے نظروں کو جھکاتے ہوئے، اپنے گردنوں کو جھکاتے ہوئے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے مالک، تو نے مجھے شرف دیا، میں نے تیری عبادت کی، یا اللہ میری عبادت کو تو قبول کر، ایسا کہتے ہوئے جانے کی یہ جگہ ہے۔ یاد رکھیے میرے محترم بھائیوں، قیامت میں سوال ہوگا، تمہارے محلے میں مسجد تھی، اذان کی آواز آتی تھی، تم گئے نماز کو نہیں، تمہارے محلے میں مسجد تھی، قرآن پڑھا جاتا تھا، ارے پڑھنا تو دور کی بات ہے، تم سن تو سکتے تھے، سننے کے لیے گئے نہیں۔ میرے بھائی کیا جواب دو گے، کیا جواب دو گے؟ یہ آخرت کے سوالات کے جوابات بہت ہی سخت ہیں، اور ذرہ برابر کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو کہنے و سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں قرآن پاک کی محبت عطا فرما، تیری عبادتوں کے لیے ہمارے دلوں میں خشوع و خضوع عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں خوف تیرا ڈر، تیرا خوف، تیری محبت عطا فرما۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔